ان تولوا وجوہکم قبل المغرب، اس کے اوپر عنوان لکھا ہوا ہے زجر، اور جملہ عرض کرنا ہے کہ سارا دین قبلے والے مسئلے میں بند نہیں. لکھ لے ربط، سارا دین قبلے والے مسئلہ میں بند نہیں. ذرا تفصیل سے لکھ لیں، سارا دین قبلے والے مسئلہ میں بحث کرنے میں بند نہیں، بلکہ تم عقائد و اعمال کی طرف توجہ کرو. اس لیے اوپر عنوان بھی ہے، سارا کمال بند نہیں، اس میں نہیں نیکی صرف نیکی بھی مراد نہیں، سارا کمال بند اس میں. ان تولوا وجوہکم، کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف. کمال ہے لیکن سارا کمال اس میں بند نہیں، عقائد اور اعمال کی طرف بھی توجہ کرو. لیکن البر، عبارت تھی لیکن ذل بر، اس کو زا بنائیں، زال الف زا، لیکن ذل بر، لیکن نیکی والا بندہ وہ ہے جو ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ، یوم آخرت کے ساتھ. یہ اعتقادات کا بیان ہو رہا ہے، اور ملائکہ کے وجود کے ساتھ، اور تمام کتابوں کے ساتھ. الف لام جنس کا ہے، تمام کتابیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اس کے بعد دوم اعمال، وآت المال علی حبہ، اوپر حاشیہ نمبر 1 بھی دیکھ لیں اور 2 بھی. جیسا کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، کیونکہ بی بی مریم بوقت درد ذہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلی تھی، اور یہود بیت المقدس کی مغرب کی طرف. اس کو ذرا ٹھیک کریں، اور یہود بیت المقدس کی مغرب کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے. دوسرا جملہ، یعنی نیکی وہ نہیں جس کو تم نے خیال کیا ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ حکم کرے اس کی تعمیل کرو. اور دیتا ہے مال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود. دوسرا معنی، دیتا ہے مال اللہ کی محبت کی وجہ سے. حبہ ہی میں ہو ضمیر اللہ کی طرف، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو. تو قریبی رشتہ داروں کو دینے میں 2 اجر ہیں، ایک اجر تو ہے صدقے کا، اور دوسرا اجر ہے صلہ رحمی کا. یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. کون سا مسافر بے خرچ سفر میں جس کا خرچ ختم ہو گیا ہو، اور وسائلین سوال کرنے والوں کو جو لاچار ہو کر سوال کریں لاچاری میں. وفی الرکاب، عبارت تھی وفی فکاک الرکاب، فکاک آزاد کرنا، گردنیں آزاد کرانے میں دیتا ہے، قیدی اور غلام کی گردنیں آزاد کرانے میں. وقام الصلاۃ، اور قائم کرتا ہے نماز اور دیتا ہے زکوٰۃ. والموفون بعہدہم، یہ نمبر 3 آ گئے اخلاق، اعتقادات، اعمال، اخلاق. اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وعدہ کریں کسی امر جائز کا. خلاف شریعت تو وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں، ایسا وعدہ کرنا بھی گناہ ہے. والصابرین فی البأساء، اور صابرین کے ساتھ لکھا ہے امدہ، فعل مقدر ہے تو عبارت ہی امدہ الصابرین، میں اللہ تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، ڈٹ جانے والے مستقل مزاج. یہ ترغیب علی القتال بھی ہے،
اور سامنے لکھا ہوا ہے منصوب بالمدح ہے امدہ الصابرین۔ انقطاع اس لیے کیا گیا کہ نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ مال خرچ کرو اور جہاد میں صبر بھی کرو۔ فی البأساء ڈٹ جانے والے تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، خلاصہ یہ کہ مصیبت میں کم ہمت و پریشان نہیں ہوتے۔ اولئک وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا انہی صفات والے لوگ سمرا وہ ہیں صادقو جنہوں نے سچ کہا عقائد و اخلاق میں، عقائد و اخلاق میں سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں انہی صفات والے ہم المتقون تقوی والے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اعمال میں یا ایھا الذین آمنوا کتبا، اس کے سامنے جملہ لکھیں ملکی امن کے لیے ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، ملکی امن کے لیے ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، اور قتل سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا ذکر۔ اب حصہ ثانیہ سورت کا شروع ہو گیا، برائے بیان امور انتظامیہ۔ اگر آپ کو شیخ پنپیر رحمہ اللہ کے اصول یاد ہوں تو عرض کیا تھا کہ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو، اور تنظیم کی 3 شرطیں ہیں: آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تو یہ جو ما قبل میں گزری ہیں نا باتیں لیس البر سے آگے، یہ بندہ خود ٹھیک ہو، شیخ پنپیر فرماتے تھے اعتقادات، اعمال، اخلاق، یہ بندہ خود ٹھیک ہو، اس کی شرطیں بیان کی گئی۔ اور یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا سے گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک ہو۔ آگے طلاق والے مسئلے آ رہے ہیں، دودھ پلانے والے عدت کے مسائل آ رہے ہیں، تو یہ شیخ پنپیر کی طرز ہو گئی۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ملکی امن کے لیے ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، اور قتل سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس کا ذکر کیا۔ حصہ ثانی صورت برائے بیان امور انتظامیہ۔ اب یہ انداز ہے شیخ پنڈی والوں کا امور انتظامیہ، ایسے امور آئیں گے جن کا تعلق گھر سے بھی ہوگا اور گھر سے باہر بھی ہوگا۔ اعلان مساوات انسانی و رد امتیازات نسلی و قومی در انتقام، انتقام لیتے وقت یہ قومی اور نسلی فرق نہ رکھو، بلکہ مساوات اور برابری ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ حکم اول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر برابری کرنا۔ القصاص کا معنی برابری کرنا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، قتلہ قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے بارے میں لکھا ہے وہو عبارۃ علی المساوات، الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیں، اگر کوئی غلام عبد کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کوئی عورت ہے اس نے مرد کو قتل کیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کیا تو اب جی وہ عورت ہے، مقتول مرد کو کچھ نہ کہو نا، برابری کرنی ہے تم نے۔ یہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ مساوات بیان کرنے کے لیے انداز اختیار کیا گیا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کو دیکھیں، اگر کوئی حر ہے آزاد اور اس نے غلام کو قتل کیا تو حر کو قتل نہ کرو، یا کوئی غلام ہے اس نے حر کو قتل کیا تو غلام کو قتل نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مفہوم مخالف مراد نہیں لینا۔ عند الاحناف یہ مساوات بیان کرنے کے لیے ہے، خیال کرنا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہمارے نزدیک مساوات مراد ہے، خلاصہ کیا ہے؟ ایک کے بدلے ایک کو قتل کرو، ایک کے بدلے ایک، بس یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اس دور میں رواج یہ تھا کہ اگر کسی غریب نے امیر کو مار ڈالا تو جو امیر کے وارث تھے وہ ایک کے بدلے میں 10 مار دیتے تھے۔
کہ ہمارا امیر بندہ وڈیرا مارا گیا ہم 10 ماریں گے، جیسے آج کل یہ وحشیانہ ہمارے علاقے میں انداز چلا ہوا ہے۔ سندھ بلوچستان میں دیکھو، ایک بندے نے مارا، اب قاتل کوئی اور ہے، دوسرے کو مار ڈالا، اس کی برادری کے 4-5 مار ڈالے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ مساوات کے خلاف ہے۔ ایک کے بدلے ایک، چاہے وہ غلام ہے، آزاد ہے، قتل کرنے والا عورت ہے وغیرہ، خلاصہ کیا نکلا؟ ایک کے بدلے ایک۔ آگے معافی کی صورت ہے، فرمایا بالکل ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ بندہ کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے، مراد قاتل ہے، اگر معافی دی گئی واسطے اس قاتل کے، من اخیہ، اس کے مقتول بھائی کی طرف سے، تو اللہ نے مقتول کو بھائی فرمایا، جس کو تو نے مارا ہے وہ تیرا بھائی تھا، دینی بھائی تھا۔ اگر مقتول کی طرف سے معافی دی گئی، مقتول تو معافی دے نہیں سکتا، وہ تو مر چکا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے فریق مقدمہ سے، جو مقتول کے وارث ہیں وغیرہ جو یہ کیس لڑ رہے ہیں، اگر وہ معافی دے دیں قاتل کو، معافی دی گئی واسطے اس قاتل کے، اس کے مقتول بھائی کی جانب سے، شیئن کوئی چیز، پھر فاتباع بالمعروف، تو فریضہ وارث، پس اتباع کرنا ہے موافق دستور شرعی کے، وَأَدَاءٌ، یہ تو ہو گیا وارث کا فریضہ۔ ایک بندہ مقتول مر گیا، اب صلح کی کوشش ہو رہی ہے جی 5 لاکھ روپیہ، تو اب یہ جو وارث ہے زیادہ تنگی نہ کرے، نہیں جی نہیں میں تو 1 کروڑ روپیہ لوں گا، نہ، لکھا ہے حد سے زیادہ تنگی نہ کرے جو وارث ہے مقتول کا۔ اور قاتل کا فریضہ کیا ہے؟ اگر 5 لاکھ پر صلح ہو رہی ہے، اداء الیہ بإحسان، اور پہنچا دینا ہے طرف اس وارث کے خوبی کے ساتھ، کمی بھی نہیں کرنی، بس 5 لاکھ پر بات طے ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، نہ خواہ مخواہ ٹالنا، ٹال مٹول بھی نہ کرے جی آج 5 لاکھ نہیں دیتے جی مہینے بعد یا سال بعد، یہ یوں کام بھی نہیں کرنا۔ اس کو چاہیے کہ یہ بھی نرمی کرے جو وارث ہے، مقتول کو چاہیے خواہ مخواہ وہ ٹال مٹول، قاتل کو چاہیے خواہ مخواہ ٹال مٹول نہ کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت و عفو، بالکل معاف کرنا چاہے وارث معاف بھی کر سکتا ہے، دیت لینا چاہے، یہ خون بہا لینا چاہے لے سکتا ہے۔ یہ دیت اور عفو تخفیف من ربکم، یہ تخفیف اور کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے سزا میں، ورحمت اور شاہانہ ترحم ہے۔ فمن، آپ کے پاس 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، ذالکہ کے نیچے دیت و عفو، بات ذہن میں رکھنا کہ یہود کے اندر صرف قصاص تھا، کوئی قتل کرے جواب میں قتل کرو، نصارہ کے اندر صرف معافی تھی، جو قتل کرے معاف کر دو۔ ہماری شریعت میں 3 چیزیں ہیں، قصاص لینا چاہو، دیت لینا چاہو، بالکل معاف کرنا چاہو، تینوں کی اجازت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اس کو احترام دو گے تو پوری انسانیت کی توہین ہوگی۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ایک کے بدلے میں ایک ہے، قصاص لو، اگر قاتل کو قتل کرو گے تو معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا، معاف کرنا چاہو اجازت ہے، دیت لینا چاہو اجازت ہے، لیکن جو دیت لینے والا ہے اس کو چاہیے حد سے زیادہ وہ تنگی نہ کرے، اور جب فیصلہ ہو چکا ہے تو قاتل کو چاہیے ٹال مٹول نہ کرے، اچھے طریقے سے ادائیگی کر دے۔ ایک بات ہو گئی، اب نمبر 2، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ دوسرا حکم آ گیا۔ نمبر 1 حاشیہ پڑھ لیں، یعنی اگر کوئی وارث مال لینا چاہے تو تنگی سے نہ لے بلکہ شرعی طریقے سے، اور دینے والا بھی تنگی کر کے نہ دے بلکہ احسان کر کے دے اچھے طریقے سے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم کیا گیا ہے تمہارے اوپر جب حاضر ہو تم میں سے ایک کو آثار موت، موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو لازمی ہے کیا بات؟ ان ترک خیرہ، اگر چھوڑ کر جا رہا ہے مال، فوت ہونے والا مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو کیا چیز لازمی ہے؟ الوصیہ، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین، اب خیال سے معنی سننا اور لکھنا کچھ نہیں، وصیت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے واسطے والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے، بالمعروف، بالمعروف، حکم شرعی کے مطابق، حکم شرعی کے مطابق،
لکھا ہوا ہے نیچے، یعنی ثلث سے زائد نہ ہو. میں سمجھاتا ہوں، باقی اولاد کا حق ہے. بے اللہ یزید علی ثلث، تہائی سے زائد نہ ہو. ولا یفضل الغنی، اور جو غنی ہے اس کو فضیلت بھی نہ دے. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے شرک سے بچنے والوں کے لیے. ساتھی نیچے نہ دیکھیں، میرے طرف حاشیے پر بات لکھی ہوئی، لیکن میں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں. جس بندے پر موت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس پر لازمی ہے کہ وہ وصیت کرے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. تو متقدمین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے منسوخ ہے جب سورۃ النساء میں اللہ کریم نے حصے مقرر کر دیے تو اب والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آیت منسوخ ہے. کیا جملہ عرض کیا؟ بات کو سمیٹیں مولانا، جلدی کرو. سورۃ النساء میں کیا مقرر ہو چکے ہیں؟ حصے آئیں گے. تو جب حصے مقرر ہو چکے، والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت الا لا وصیت لوارث، حدیث پاک میں وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. آیت منسوخ ہے. علامہ نصفی جنہوں نے کنز لکھی ہے، آپ پڑھتے ہیں، اور مدارک لکھی ہے تفسیر، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ مشرک والدین اور مشرک رشتہ داروں کے بارے میں ہے. کیوں؟ فوت ہونے والا مسلمان ہے، اس کے والدین مشرک ہیں، اس کے رشتہ دار مشرک ہیں، تو مشرک والدین اور مشرک رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے وصیت کر دے. فوت ہونے والا، یار ٹھیک ہے والدین مشرک ہیں، رشتہ دار مشرک ہیں، لیکن آخر والدین اور رشتہ تو ہے نا ان سے، تو ان کو تم ضرور کچھ نہ کچھ دینا. لیکن یہ وصیت تیسرے حصے سے زائد نہ ہو. مثلا 6 لاکھ روپیہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو 2 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے مشرک والدین کے لیے، مشرک رشتہ داروں کے لیے. مقام حل ہو گیا. سوال مشرک مراد نہیں ہے، اصل والدین مراد ہے مسلمان اور قریب رشتہ. پھر آیت منسوخ نہیں ہے، فرمائے منسوخ نہیں ہے. یہ والدین کے لیے وصیت نہیں کرنی کہ والدین کو حصہ دینا، قریبیوں کو حصہ دینا. دیکھنا ایک لفظ کا فرق ہے صرف. والدین کے لیے وصیت اور رشتہ داروں کے لیے وصیت نہ. فوت حضرت نے ایک صرف لفظ بولا، اشکال ہی حل کر دیا. والی بات کتنی عجیب بات ہے مولانا. سارے منسوخ مانتے آ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. اچھا جی، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو بندہ تبدیل کر دے. بدلہ ہو کے نیچے لکھیں عیسیٰ. اب یہ ہو ضمیر وصیت کی طرف نہیں جا رہی، وصیت تو مؤنث ہے اور ہو ضمیر مذکر ہے. عیسیٰ، جو بندہ تبدیل کر دے اس وصیت کرنے کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے سنا تھا اس نے اس کو، فَإِنَّمَا اسْمُهُ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پر یقیناً پکی بات ہے گناہ اس کا ان لوگوں پر ہوگا، یُبَدِّلُونَهُ، جو تبدیل کر رہے ہیں اس مضمون کو. میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کر دوں. وصیت کرنے والے نے وصیت کی کہ میرا تو مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اب جب تقسیم کا وقت فوت ہو گیا، تقسیم کرنے کا وقت آیا تو جو وصیت سننے والے تھے انہوں نے وصیت میں گڑبڑ کر دی، تو وصیت کرنے والے کو گناہ نہیں ہے، ان تبدیل کرنے والوں کو گناہ ہے. مقام حل ہو گیا. آگے چلیں. ان اللہ سمیع علیم، اللہ یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے اس کے غلط اظہار کو. اللہ کریم سننے والا ہے اس کے غلط اظہار. اس نے کچھ کہا تھا، تم آگے تبدیلی کر رہے ہو. سمیع، سننے والے اس کے غلط اظہار کو. علیم، جاننے والا ہے حاکم وصالح کی معذوری کو. جو حاکم ہے اس تک جو وصیت پہنچی اس نے تو عمل اس پر کرنا ہے. جو صالح سے فیصلہ کرنے والا اس نے تو فیصلہ وہ کرنا ہے جو وصیت اس تک پہنچی. اب گناہ پہنچانے والوں پر ہے. گناہ اگر وہ غلط پہنچائیں گے تو گناہ پہنچانے والے پر ہے. حاکم پر یا صالح جو فیصلہ کر رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. فمن خاف بموصٍ جنفا، میری طرف دیکھ کر جملہ سمجھنے سارے حباب. وصیت کرنے والا بندہ فوت ہو رہا ہے، اگر اس نے وصیت کی غلط، جو رشتہ دار ساتھ بیٹھے ہیں، دوست ہیں، حباب ہیں،
فوت ہونے والے کو سمجھائیں، بھئی تو وصیت غلط کر رہا ہے، وصیت غلط نہ کر، شریعت کے مطابق صحیح بات کر۔ تو اب یہ جو سمجھائیں گے، یہ جو وصیت کرنے والے کو سمجھا رہے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا گناہ اگر اس کے باوجود بھی وہ غلط وصیت کرے تو اس بندے پر ہوگا، ان سننے والے بندوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھنا، فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور جو بندہ خوف کرے، نیچے لکھا ہے عالمہ، معلوم کر لے، من موص وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن طرفداری کا، یہ تو مرنے والا وصیت کر رہے اور سیٹ کر رہا ہے کسی کی، خطأً غلطی سے، او اسمن یا عمدن جان بوجھ کر گناہ، وہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے، وصیت اصلاح کرے ان کے درمیان۔ اصلاح کرنے کا کیا معنی؟ اس کو سمجھائے، لکھے اوپر اصلاح بینہم پر، اصلاح بینہم پر لکھے، اسے سمجھائے کہ درست طریقے سے وصیت کر۔ فلا اسم ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اوپر کہ خود گناہگاروں کو چے جائے کہ یہ تو خود متی ہے، یہ تو خود شریعت کا جو ہے پابند ہے، اطاعت کرنے والا ہے، الٹا سمجھا رہا ہے، اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، امر مصلح کا بیان، تین قرآن میں امور مصلح ذکر کیے گئے، نماز، روزہ اور حج۔ دوسرے دنوں میں سے جتنے روزے رہ جائیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یہ تم پر لازم ہے۔ عدت ان سے پہلے کیا ہے عبارت؟ علیکم عدت من ایام اخر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اب جاگنا، خاص بات آئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ لکھنا نہیں ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یسر دوسری آسانی، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے کھانا دینا یا کھلانا ایک مسکین کو، جو طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے بیان جواز، مگر بھئی ہمارا روزے کو جی نہیں چاہتا، روزے کو جی نہیں چاہتا، طاقت ہے ان کی رکھنے کی، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ٹھیک۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، میں ذرا آگے چند آیات کا معنی کر لوں پھر پیچھے آتا ہوں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پر جو بندہ خوشی سے کرے کوئی نیکی کا کام، بس وہ بہتر ہے واسطے اس کے۔ وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھنا، مصری معنی کیا، وَأَن تَصُومُوا بیان افضلیت، روزہ رکھنا بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو وہ فضیلت روزہ کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تعیین ایام معدودہ، پیچھے بھی تھا نا چند دن ہیں گنے چنے، وہ کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل کے اتارا گیا اس میں قرآن، لکھا ہے حکمت تعیین رمضان، رمضان کے روزے کیوں مقرر کیے گئے؟ تو رمضان سارے میں قرآن اتارا گیا نا، لکھا ہے اس کی جز یعنی لیلۃ القدر میں اتارا گیا، ھدی للناس، سبحان اللہ، رہنما ہے واسطے تمام لوگوں کے، وصف پر اضافی جس کا تعلق دوسروں سے ہو، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح واضح دلیل ہے، روشن دلیل ہے، وصف دوم ذاتی، من الہدی ہدایت میں سے، لکھا ہے من جملہ ان کتب سماویہ کی جو ہدایت تھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہدایت بن کر آیا ہے قرآن، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، بوجہ وضوح دلالت ہونے کی، دلالت بڑی اس کی واضح ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، خیال، اور جو بندہ موجود ہو تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، بس چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب یسر دوم والی وہ جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھی تھی وہ اجازت منسوخ ہو گئی ہے، کہا جو طاقت رکھتے ہیں روزے رکھنے کی مسکین کو کھانا کھلا دے، خیر ہے، اب وہ منسوخ ہے، اب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ موجود ہو اس مہینے کو تم میں سے چاہیے کہ روزہ رکھے۔
یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ کرتے اللہ کریم تمہارے ساتھ آسانی کا، تعیین قوانین میں، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تمہارے ساتھ اسر تنگی کا کہ سخت کام مقرر فرمائے، نہیں والے تکمل العدتا، سبحان اللہ، والے تکمل العدتا، اس کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے، لتکملو کے نیچے واو سے پہلے اس کا جو معطوف ہے وہ محذوف ہے، لتعلموا ولتکملوا العدہ۔ سفر میں یا بیماری میں رخصت کیوں دی ہے میں اللہ نے؟ کیوں رخصت دی ہے؟ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھو، بیمار ہو سخت روزہ نہ رکھو، کیوں؟ تاکہ تم جان لو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ پوری کرو تم گنتی۔ 10 روزے رہ گئے رمضان کے بعد رکھ لو، بیمار ہے سفر پر ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کریم کی اس پر کہ اللہ نے تمہیں رہنمائی کی ہے، ہداکم قضا کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، ہداکم کے اوپر لکھیں قضا کا طریقہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کو بڑا سمجھو، اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ نے قضا کا طریقہ بتا دیا۔ 5 روزے سفر میں رہ گئے، بیماری میں رہ گئے، بعد میں رکھ لو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کریم کا۔ اللہ نے رخصت دے دی ہے، بیمار ہو سفر میں ہو تو خیر ہے، بعد میں گنتی پوری کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پیچھے آؤ مولانا، اب مقام کو حل کرنا ہے، ذہن حاضر کرو۔ جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب حاشیہ دیکھیں ذرا خیال سے، لیکن حوصلے سے۔ بعض کے نزدیک یہ حکم ابتدا میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، کیا مطلب؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ رکھے، فدیہ دے دے، ٹھیک۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ضمیر یطیقونہ، ضمیر کا مرجع طعام ہے، اور فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ہے۔ ادران دیکھنا کیا مطلب، یعنی روزہ کے بعد صدقہ فطر دینا، روزہ کے بعد کیا مطلب؟ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ کھانا کھلانے کی، کس کی؟ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے ذمہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، وہ صدقہ فطر دیں۔ صدقہ فطر دینے کی طاقت جن کے اندر ہے وہ صدقہ فطر دیں۔ ان الفاظ کا روزے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الفاظ کا روزے سے تعلق نہیں، صدقہ فطر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور آگے جو فرمایا ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا سے شوال کے روزے مراد ہے، ان تصوموا سے شوال کے 6 روزے رکھے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا تعلق ہی صدقہ فطر کے ساتھ ہے، اور آگے شوال کے روزوں کا ذکر ہے۔ اور رمضان کے روزے، شاہ صاحب فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کا ذکر اگلے صفحے پر ہے، دیکھیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے روزوں کا ذکر وہاں پر ہے۔ پھر پیچھے آئیں جی، حاشیہ آگے باقی ہے۔ اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کے نزدیک ایام معدودات، اس سے روزے ایام 20 کے مراد ہیں۔ ایام 20 13 14 15 ہر مہینے کے روزے، 13 14 15 روزے رمضان کے اس جگہ ذکر بھی نہیں، وہ کہتے ہیں رمضان کے روزوں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات سے مراد ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، 13 14 15 ہر اسلامی مہینے کے، ٹھیک ہو گیا۔ رمضان کے روزوں کا ذکر ہی نہیں۔ وجہ عربی میں ایک ماہ کو ایام معدودات سے تعبیر نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ اچھا، ایام معدودات 15 سے کم کو کہتے ہیں، اور رمضان کے روزوں کا ذکر تو شہر رمضان سے ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔
شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ ایام 20 کے روزے ہیں. 13 14 15 آیت کو دیکھنا، میں ایک چٹکی میں بات حل کروں اللہ کے فضل سے. علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا ہر بندہ ہر مہینے 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھے، اور جو ایام 20 کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے روزے رکھے، اس کی مرضی، فدیہ دے اس کی مرضی. اب خلاصہ کیا نکلا اس سارے حاشیے کا؟ سارے حاشیے کا خلاصہ یہ نکلا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ آیت منسوخ نہیں. کیوں منسوخ نہیں؟ کہ اس سے مراد ہے صدقہ فطر. جو صدقہ فطر کی طاقت رکھتا ہے وہ صدقہ فطر دے. اب دیکھیں نا، جو غریب بندہ ہے وہ تو صدقہ فطر نہیں دیتا، وہ تو خود غریب ہے. اور ان تصوم شوال کے روزے مراد ہیں، صدقہ فطر دو. اور اگر بہتر ہے شوال کے روزے بھی رکھا کرو، بہتر ہے. رمضان کے روزوں کا ذکر آگے ہے. اور علامہ انور شاہ سے فرمایا آیت منسوخ نہیں ہے، اس میں تو رمضان کے روزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو ایام 20 کے روزے مراد ہیں. 13 14 15 ہر مہینے رکھو. ہاں طاقت ہے رکھنے کی، روزے رکھو تمہاری مرضی، روزے کی جگہ فدیہ دے دو تمہاری مرضی. آیت منسوخ نہیں ہے. یہ دو قول سمجھ آ گئے. حاشیے پر تیسرا سنو. ہم نے کہا تیسرا قول کیوں کریں نا، حاشیے پر تیسرا قول لکھ لیں. نمبر 1 حمزہ برائے سلب ماخذ، یعنی جو طاقت نہیں رکھتے، مثلا حاملہ، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت، بہت بوڑھا، نمبر 2 لکھیں عطاقہ یوتی کو، یہ یوتی کو نہ ہو، عطاقہ یوتی کو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز مشقت سے برداشت کی جائے. بس یہ 2 جواب ہو گئے، سمجھنا. ہم کہتے ہیں کہ ذکر رمضان کے روزوں کا ہے، نہ صدقہ فطر مراد ہے اور نہ ایام 20 والے روزے مراد ہیں. مراد رمضان کے روزے ہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جو طاقت رکھتے ہیں نہ ہم نے کہا یوتی کو لہو کا باب کیا ہے؟ عطاقہ یوتی کو. کیا باب ہے؟ یہ جو عطاقہ کے اندر حمزہ ہے نا پہلا، یہ سلب ماخذ کے لیے ہے. کیا معنی سلب ماخذ کا؟ الذین یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی. کیا معنی ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں. اشکال حل ہوا؟ اور جی جو بہترین جواب ہے سب سے کہ عطاقہ یوتی کو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز مشقت کے ساتھ برداشت کی جائے. کیا مطلب؟ اب معنی سنو. وَأَنَّ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو بہت زیادہ مشقت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، جن کو روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلایا کریں. اب یہاں عطاقہ یوتی کو کا کیا معنی ہوگا؟ جن کو روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے. عطاقہ یوتی کو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز مشقت کے ساتھ برداشت کی جائے. ذکر روزوں کا ہے اور اس بندے کے متعلق ہے جو بہت بوڑھا ہے، جس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، رکھ نہیں سکتا، ان کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 2 جواب حاشیے پر تھے، 2 جواب میں نے لکھوا دیے. آگے چلو جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جملہ معترضہ ہے، لکھا ہوا ہے ما قبل میں اور ما بعد میں سیام کا تذکرہ ہے، روزوں کا. اور روزوں سے قرب حاصل ہوتا ہے. ایک روزہ سے انسان 70 سال کا قرب حاصل کرتا ہے. اور
جب پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق فَإِنِّي قریب، یقیناً میں قریب ہوں. آئے انہوں نے عرض کی حضرت قریب ربنا ام بعید، اللہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ ابھی آپ نے جواب نہیں. بے حجاب ہونا الی نسائکم، مولا ٹک بے حجاب ہونا نہیں سمجھتے، کپڑے اتارنا آپ بھی نہیں سمجھے. اور تو لفظ مجھے نہیں آتا ہے لیکن سناتا نہیں. اللہ کافی لفظ ہائی نہیں کریں گا، یہ حال ہے. الرافس بے حجاب ہونا الی نسائکم، طرف تمہاری عورتوں کے. جو وہ ٹک سمجھ آ گیا؟ اب بھی نہیں آیا؟ آ گیا. شادی کرو گے تو آ جائے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن الا وہ عورتیں لباس ہیں واسطے تمہارے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس واسطے ان عورتوں کے. اچھا لباس کے نیچے پوشاک لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. مولانا بڑا قیمتی معنی شاہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا. عبارت ٹھیک کرو. مسکن لکم، یہ لفظ کیا ہے؟ مسکن. ٹھیک کرو. مسکن کل گزرا تھا بھول گیا. مسکن قلب مسکن بدن بھول گیا. مسکن لکم. حضرت عبداللہ بن عباس نے مانا کیا وہ عورتیں مسکن لکم، سکون دینے والی ہیں، تسکین دینے والی ہیں تم کو، اور تم تسکین دینے والے ہو لہن واسطے ان کے. لالا حل ہو گئی ہے. گوگل کرنا اور سوئے. مولانا لباس لکم کے سامنے ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، ذرا لکھے مہربانی فرمائیں. کنایا ہے احتیاج سے. بس جس طرح لباس انسان کو لباس کی محتاجی ہے نا، ضرورت ہے، اس طرح مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو مرد کی ضرورت ہے. کنایا ہے احتیاج سے. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کریم نے جان لیا یقیناً تم تختارون انفسکم، خیانت کا سر بنا دیا. مفتردون دوسری اجازت، کھاؤ وشربو، اور تیسرا مفتر، اور پیو حتی یتبین، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے واسطے تمہارے الخیط الابیض، دھاگا سفید، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر یعنی فجر. کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق. اور من الفجر من کے نیچے لکھ لے یعنی فجر. نور صبح صادق سے، صبح صادق تک کھانے پینے کی